ڈاکٹر صاحب اب تذکرہ ہے رحمۃ للعالمین اتھارٹی کانفرنس، آپ کے علم میں ہے، آپ کے شعبے سے متعلق چیز ہے کہ رحمۃ للعالمین کے نام سے خان صاحب نے ایک اتھارٹی بنائی ہے۔ تو اس میں ایک تو بات ڈاکٹر صاحب جس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس آن لائن ہو رہی ہے، تو جدید دنیا میں یہ ایک فائدہ تو بہرحال علمی ہوا ہے کہ ہم وسائل زیادہ لگائے بغیر دنیا بھر کے اسکالر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، رحمۃ للعالمین اتھارٹی کے اوپر بات کرنے سے پہلے، یعنی اس کی کانفرنس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اتھارٹی پہ کچھ بات کر لینی چاہیے۔ دیکھیں یہ اس گورنمنٹ کا بہت ہی اہم کام ہے کہ انہوں نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی اور اس کی تحسین کی جانی چاہیے، لیکن دیکھیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اور پھر اس کو سیرت کے حوالے سے ایک گویا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا، تو سیرت پر کام، ریسرچ، لوگوں کو سیرت کی طرف مائل کرنا اور رحمۃ للعالمین اتھارٹی، یہ سارا کچھ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے۔ بے شک۔ اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کرنے کے لیے پھر بہت ہی یعنی کیلکولیٹڈ قسم کے ماہرین کی ضرورت ہے، مستند ماہرین کی ضرورت ہے جو اس اتھارٹی کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے جس شخص کو رحمۃ للعالمین اتھارٹی کا چیئرمین لگایا ہے، اس شخص کا ظاہری اور باطنی طور، باطن تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہری طور پر اس کا اسلامیات کے باطن بھی ساتھ، آشکار ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی اسلامیات کے ساتھ یا رحمۃ للعالمین یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ بات بھی بہت ہوئی، شور اٹھا سوشل میڈیا میں بھی، کیسے شخص کو لگایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیزیں جب اس طرح کی جاتی ہیں تو اس سے ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو توجہ ہے، وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری توجہ سیرت کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، سیرت کو امپروو کرنے کے لیے نہیں ہے، یا سیرت کی پروپیگیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کوئی اور مقاصد اس میں رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ اتھارٹی بنانے والوں نے یا اس کو آگے چلانے والوں نے کوئی ایسا غلط کیا، لیکن بہرحال اس کے لیے جو اہل افراد ہیں ان کی وہاں اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، اہل افراد کو چننا چاہیے تھا اور یہ کام اہل افراد کے ذمہ لگانا چاہیے تھا۔ اور وہ عربی میں کہتے ہیں لکل فن رجال، بے شک، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور ان ایکسپرٹس سے ہی جب تک آپ ان ماہرین سے کام نہیں لیں گے تو وہ کام اپنے مقاصد کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اسی طرح میں یہاں پہ القادر یونیورسٹی کی بات بھی کروں گا کہ رحمۃ للعالمین اتھارٹی کے ساتھ القادر یونیورسٹی بھی ایک بہت فوکسڈ کام ہے، اور اس تصوف کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی ہے۔ دیکھیں آپ اس یونیورسٹی میں اگرچہ دیگر جو مضامین ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں گے، لیکن اس میں جو اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے وہ جن لوگوں نے بنایا ہے، میری معلومات کے مطابق اس میں یونیورسٹیز کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ عجیب۔ اب دیکھیں یونیورسٹیز میں آپ کو ماہرین مل جاتے ہیں، ہر چیز کے ماہرین مل جاتے ہیں۔ یعنی حیرت ہے کہ یونیورسٹی کا سلیبس وہ لوگ بنا رہے ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے نہیں ہے، یونیورسٹیوں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسلامیات یا اگر آپ کا فوکس تصوف پہ بھی ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ تصوف جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا اس کے اندر جو اختلافات موجود ہیں، اس سے قطع نظر آپ کو تصوف کے ماہرین یونیورسٹیز سے مل جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایک یونیورسٹی نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری، تو یونیورسٹیز سے ماہرین لے کے اگر اس کا نصاب بنایا جاتا تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی، اور جو لوگ یونیورسٹیز سے وابستہ نہیں ہیں وہ جتنے بھی پڑھے لکھے اور علماء ہوں ان کے علم سے کسی طرح بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے ان کے علم کے اوپر اور ان کے علماء ہونے پر، لیکن یونیورسٹیز کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اور اس کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے وہ تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے وہ جب کسی سلیبس کو قائم کریں گے اور سلیبس کی تشکیل کریں گے تو اس کا فائدہ بھی اور ہے اور اس کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے وہ اس کا طریقہ کار بھی اور ہوگا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنانے والے اور القادر یونیورسٹی بنانے والے یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، اس گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کیے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہیں، اور بہت سارے اور خاص طور پہ سیرت کے فروغ کے لیے اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائے ہوئے ہیں۔